السلام علیکم، میں آج کا میزبان آپ کا رفیق سلیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں UC 8 سے پی ٹی آئی کے امیدوار چیئرمین عبداللہ خان، اور وہاں سے حق نواز بھائی جو کہ وائس چیئرمین کی امیدوار ہیں PTI کی سائڈ سے. تو باقاعدہ ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کریں گے. عبداللہ بھائی، میرا جو پہلا سوال ہے وہ ہے آپ سے کہ پچھلے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں جب آپ چیئرمین کی سیٹ کے لیے کھڑے تھے تو آپ کو عوام نے نہیں جتوایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا امید رکھتے ہیں اس دفعہ کے لیے کہ کیا اس دفعہ عوام آپ کو جتوائے گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ 2018 کے ضمنی الیکشن میں یہاں پر ایز اے چیئرمین میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا. رزلٹ چینج کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تقریباً تمام 8 پارٹیوں کا اتحاد تھا. نون، PP، XYZ تمام پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ کرتے تھے اور میں اکیلا پاکستان تحریک انصاف سے بد مقابل تھا. تو یہی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم سیٹ جو ہے نا وہ لوز کر گئے. جی، میں اپنا دوسرا سوال کرنا چاہوں گا حق نواز بھائی آپ سے، جو کہ بیسکلی وائس چیئرمین کی سیٹ کے امیدوار ہیں PTI کی جانب سے UC 8 میں. اور میرا دوسرا سوال ہے حق نواز بھائی آپ سے یہ کہ جو آپ کے MPA تھے، ٹھیک ہے، شاہ نواز جدون صاحب، بقول ان کے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، سندھ گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی تھی، تو وہ ایک 18 گریڈ کے بیسک اسکیل کے تھے جو کہ MPA تھے. آپ ایک وائس چیئرمین بن رہے ہیں، بیسکلی ان سے اختیارات پھر آٹومیٹکلی اور بھی کم ہوں گے، پھر فنڈ لینے میں بھی مسئلے ہوں گے. جب ان کے پاس اختیارات نہیں تھے یا ان کو فنڈ نہیں مل رہا تھا تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو فنڈ مل جائے گا یا آپ کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ آپ علاقے کے مسائل کو حل کر سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا اور آپ کے چینل سے جتنے لوگ منسلک ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور ہمیں موقع دیا سوشل میڈیا پہ کہ ہم اپنے جو خیالات ہیں وہ عوام کے آگے رکھ سکیں. جو جیسے آپ نے سوال کیا اس کے طرف آتا ہوں. 2015 میں وائس چیئرمین کا امیدوار تھا اور 2015 کا الیکشن ہم نے بھاری اکثریت سے جیتا تھا. میں چونکہ سابقہ بھی اس UC کا وائس چیئرمین ہوں تو اس لیے میں کارکردگی کے لحاظ سے زیادہ بات کروں گا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ یار جس طرح کہ ابھی ہمارے MPA صاحب کا رونا دھونا ہے کہ جی صوبائی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں فنڈ نہیں ملتا، اور فنڈ نہ ملنے کی وجہ یہ کہ علاقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. تو میں اس جانب آ رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس ٹائم جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمارے پیپل پارٹی کے جس طرح آج دوست سرگرم ہیں اس ٹائم بھی بہت زیادہ سرگرمی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو ہمارے مقابلے میں بڑے مضبوط امیدوار تھے تو انہوں نے یہ باتیں اسپیچ کر کے اپنے تقریروں میں، جلسوں میں، کارنر میٹنگوں میں کہی تھی کہ اگر یار یہ PTI کا جیت بھی جائے، کیونکہ ماحول اس ٹائم بھی یکساں تھا بالکل کہ ہماری جیت جو تھی وہ نظر آ رہی تھی عوام کو کہ یار یہ جیت رہے ہیں یہ پینل یہاں سے. اس میں عبداللہ خان میرے ساتھ کونسلر تھے وارڈ 1 سے. تو جب ہم نے الیکشن جیتا اور عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، ہمیں ووٹ دیا، تو عوام اور UC 45 صرف نہیں، اس ٹائم پہ یہ UC 45 کی اپڈیٹ ہو گئی ہے. تو پورے کیماڑی کے عوام اس بات سے آگاہ ہے. قادر پٹیل نے بلدیاتی فنڈ پر اپنا قرضہ جمانے کے لیے بلدیاتی الیکشن سندھ گورنمنٹ میں نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے 2 سال سے جو ہے نا عوام پھر جو ہے نا عوام کا جو بلدیاتی فنڈ تھا اس انداز سے اس طریقہ کار کے مطابق نہیں لگا چونکہ منتخب نمائندہ نہیں تھے. اگلا سوال ہے عبداللہ بھائی آپ سے، جب آپ وارڈ 1 سے کونسلر کی سیٹ کے لیے کھڑے تھے تو بقول لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی کوئی خاص کارکردگی نہیں نظر آئی لوگوں کو. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی لوگوں کے منہ سے سننے کو ملی ہے کہ آپ کے جو یہ ہوا تھا اس میں گروپ بندی چل رہی تھی، ٹھیک ہے، 2 گروپ بن چکے تھے، ایک شاہ نواز بھائی کا اور ایک حق نواز بھائی کا، ٹھیک ہے. تو کیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس دفعہ اگر کچھ اس طرح ہوا تو؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری آپس میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، اور ایز اے کونسلر آپ سب کو پتہ ہے کہ کونسلر کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں. ہمارے پاس وائس چیئرمین تھے حق نواز علی. ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے 60 فٹ روڈ سے لے کے تقریباً عمر فاروق روڈ تک تمام گلیوں میں ہم لوگوں نے سیوریج پائپ لائن کا کام کیا.
پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے 0 پوائنٹ سے نالے کی صفائی کا کام شروع کیا ابراہیم مسجد سے، اور یہ پورے نالے ہم لوگوں نے صاف کیے، اور اس کے بعد مختلف گلیوں میں CC فلورنگ اور مسجدوں کے سامنے فلور بلاکس پہ کام کیے۔ ایز اے کونسلر کوئی فنڈ ہمارا نہیں تھا، لیکن ہمارے وائس چیئرمین نے ہمارے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کیا، اور لوگوں کے جتنے مسائل تھے اور ہماری کوشش، ہم گراؤنڈ پہ موجود تھے، یہ نہیں کہ اختیارات نہیں تھے تو ہم لوگ گھر بیٹھ گئے، ہم گراؤنڈ پہ موجود تھے مسلسل 5 سال، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میرا اگلا سوال ہے نواز بھائی آپ سے کہ کیا ووٹ 2 سے آپ کے ساتھ پارٹی کے کونسلر کا امیدوار کوئی نہیں تھا، یا پھر وہاں سے کوئی PTI کی سائڈ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہا تھا؟ جی اچھا سوال کیا آپ نے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں میرے سے۔ وارڈ 2 سے ہمارے پاس بالکل امیدوار تھا، انڈیپینڈنٹ امیدوار، ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا، کچھ تھوڑے عرصے سے وہ جڑا ہوا تھا پیپل پارٹی کے ساتھ، تو اس دوران اس نے میرے سے رابطہ کیا تھا، سارے دوستوں کو پتہ ہے، تو ہم نے اس کے مقابلے میں کاغذ نہیں جمع کرایا تھا، انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پارٹی کا ٹکٹ دیں گے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب ایسا ٹائم آیا کہ پیپر ورک کا کام جو ہے وہ ختم ہوا آفیشلی، تو وہ چونکہ پیپل پارٹی کی طرف جھکاؤ تھا ان کا، یا جو بھی ان کی کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ انہوں نے مجبوریاں ظاہر کی جس پہ ہم نے اس کو دبایا نہیں، یا وہ ایسا نہیں تھا کہ وارڈ 2 میں ہم کمزور تھے، وارڈ 2 میں ہم نے ریکارڈ ترقیاتی کام کرے، 2628 اسکوائر فٹ کا اشفاق کالونی کا نالا تھا، جو ہمایوں 2 دور میں نہیں کر سکا، جو اختر جدون 2 دور میں نہیں کر سکا، اور بڑی بڑی گورنمنٹیں آئی، منسٹر رہے ہیں ہمارے دونوں، ہمایوں بھی رہا، ٹون ناظم بھی رہا، منسٹر بھی رہا، یہ بھی منسٹر رہا، لیکن وہ نالا وہیں کا وہیں رہا، وہ نالے کو کسی نے جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ تمام یعنی کہ جو ان کے پینل کے اندر لوگ تھے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا، اور اپنے تمام مشکلات اور عوام کے فائدے کے لیے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بھائی میرا آپ سے سوال ہے، عید کے تیسرے دن، ٹھیک ہے، ہمارا یہاں سے گزرنا ہوا آپ کے گھر والی سائڈ سے نا، تو عید کے تیسرے دن بھی ہمیں یہیں پر علائشیں نظر آئیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک چیئرمین کی سیٹ کے لیے کھڑے ہیں، جو کہ میرے حساب سے میرا جو مائنڈ سیٹ کہتا ہے وہ بہت بڑی سیٹ ہے، بیسکلی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ عید کے تیسرے دن بھی جب وہ ہمیں علائشیں نظر آئی نا، تو کہیں نہ کہیں عوام کا یہ سوال ہے کہ کیا عبداللہ بھائی کام کی سائڈ پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے، یا کوئی اور بات ہے، یا میں کہوں گا کہ اگر آپ کا MPA تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے میرے خیال سے کوئی خاص مشکل کام نہیں تھا ان کو اٹھوانا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے بات کی علیہ جی، ایز اے کونسلر میں نے 5 سال اس وارڈ پہ گزارا، آپ اہل محلہ سے پوچھ سکتے ہیں، جب ہم یہاں وارڈ 1 کا یہاں پر کونسلر تھا، علائشیں اٹھانے کے لیے ہماری گاڑیاں تقریباً عید کے 3 دن مسلسل آتی تھی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جیسے علائشیں گرتی تھی ہم علائشیں اسی ٹائم اٹھا لیتے تھے۔ تو ابھی فی الحال یہ جو آپ اس عید کی بات کر رہے ہیں علائشوں کی، تو اہل محلہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے ان کے ساتھ میں بھی ہوئی، ان کی گاڑی کی چابیاں بھی میں نے لے لی تھی کہ بھائی آپ یہ علائشیں کیوں نہیں اٹھا رہے، چونکہ ٹھیکیداران نظام اور ٹھیکیداری ان کے پاس ہے، تو ان لوگ نہیں چاہتے کہ ایک چیئرمین کا ایریا ہے ان کو جلد صاف کیا جائے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ کام روکا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے فل فوکس کیا تھا، زبی بھائی سے بھی رابطہ کیا تھا، اور جو ہمارے رابطے تھے ہم نے سب سے رابطے کیے کہ بھائی یہ آپ اٹھا لیں۔ آخر کار وہی ہوا کہ بعد میں تک آ گئی، اور پھر وہ علائشیں اٹھ گئی۔ یعنی کہ عبداللہ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سائڈ سے بھرپور کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی رکاوٹیں ایسی تھیں جو ان کو علائشیں اٹھانے میں ان کے خلاف کام کر رہی تھی، کہ وہ نہ چاہتے تھے کہ ایک چیئرمین کا ایریا جلد سے جلد صاف ہو جائے، یا پھر ان کو وہ کسی طریقے سے نیچے گرانا چاہ رہے تھے۔ بالکل ایسے عبداللہ بھائی؟ بالکل ایسی بات، ٹھیک ہے۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے حق نواز بھائی، کہ آپ کے پینل میں نا تقریباً نئے لوگ ہیں سارے، موسٹلی جتنا ہم نے دیکھا اس میں زیادہ تر نیو لوگ ہیں یا نئے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کے حساب سے جب عبداللہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک قسم سے علائشیں اٹھانے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے فنڈ نکلوا پائیں گے؟ جی جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہی تھی، بحیثیت وائس چیئرمین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ
سسٹم جتنا DNC ویسٹ کا تھا، اب یہ خالد خان جو پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، مسلسل یہ 3-4 سالوں سے یہ کرتا ہوا آ رہا ہے. سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ان لوگ لائشوں کا ٹھیکہ لیتے ہیں، اور پھر یہ اس بار ان کو یہ موقع تھا ان کے ہاتھ میں کہ ٹوٹل پیپل پارٹی اور پیپل پارٹی کی بیوروکریسی اس میں انوالو تھی. انہوں نے جان بوجھ کر اس علاقوں میں یا ان جگہوں پر علائشیں چھوڑی، کچرا چھوڑا جہاں سے ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا مخالف علاقہ ہے، یا یہاں پہ کوئی کونسلر یا وائس چیئرمین یا چیئرمین ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے. تو اسی کی وجہ سے یہ تمام کام ہوا. حالانکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اور اداروں کا کام ہے، اس میں تو نیچے کارکنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے کارکن ارینج کرتے ہیں. اور سابقہ دوروں میں ہم نے جب ہمارا ٹائم تھا 4 سال کے پیریڈ میں ہم 9 بجے سے کام شروع کرتے تھے اور رات کو 2 بجے ہم پورے علاقے کو سویپ کر کے کلین سویپ کر کے ہم نکلتے تھے. یہ ریکارڈ تھا. لیکن ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی مشینری تھی وہ ہمارے پاس ہوتی تھی، جو گورنمنٹ کی سہولیات ہوتی تھی وہ ہمارے پاس ہوتی تھی، جو گورنمنٹ کا سویپر ہوتا تھا وہ ہمارے پاس ہوتا تھا، جو سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہوتا تھا ان کے جو کارکن ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اور ہم رات کو تقریباً ہمارے پہلے دن، آپ کو پتہ ہے ہمارا علاقہ جو ہے پشتون برادری پہ زیادہ مشتمل ہے، ہم پہلے دن زیادہ جو ہے نا قربانیاں کرتے ہیں. اور پہلے دن ہمارا بہت بڑا فوکس رہتا تھا. پہلے دن ہم تقریباً 12 بجے 1 بجے ہم پورے علاقے کو صاف ستھرا کر لیتے. اس جس طرح کہ آپ کو نواز بھائی نے اپنے سوال کا جواب دیا کہ ان کو اس دفعہ کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پچھلی دفعہ کیا معاملات تھے اور اس دفعہ کیا معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے بیان کر دی. ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال عبداللہ بھائی آپ سے ہے، اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا وہ تھے JUI کے چیئرمین جبرائیل بھائی. تو ان کی سائڈ ان سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ جب PTI کا نام سنتے تو اکثر اپنا آپا کھو دیتے ہیں یا پھر ان کے ایسے الفاظ ہو جاتے تھے. ان کی کچھ ویڈیوز آئی تھی بیسکلی سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی شاید کہیں نہ کہیں ان ویڈیوز کو دیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس طرح اس لیے ہوتا تھا کہ وہ جب اپنے قائدین اپنے لیڈرز کو دیکھتے تھے جو کہ ان کا سر کسی جانور کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بیسکلی PTI کے سپورٹرز، کیونکہ ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا بیسکلی عمران خان تو ایڈیٹنگ کرتے نہیں ہوں گے، بیسکلی کسی پارٹی کے سپورٹرز کی جو چاہت ہوتی ہے وہ چاہت ہی اس پارٹی کو عروج تک لے کے جاتی ہے اور زوال تک لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان سپورٹرز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم پر ایک مولوی کی عزت فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مولوی ایک ایسا مولوی ہوتا ہے جو ہمیں نکاح کرواتا ہے، کیا ہم پر ان کی عزت فرض نہیں؟ آپ اپنے سپورٹرز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، تمام علماء ہمارے لیے باعث قدر ہے، ہمارا فخر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدر ہم تمام عالم اسلام پر فرض ہے. باقی تربیت کی بات ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی وہ ذاتی رائے ہوتی ہے. میں نے اپنی تقریباً 12 سالہ سیاسی کیریئر میں آج تک کسی مولانا کے خلاف کوئی ایسی نہ بات کی اور نہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ میں نے کسی بھی مولانا کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی. میرا اگلا سوال ہے نواز بھائی آپ سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اس علاقے میں آپ کی لاسٹ ٹائم کارکردگی کیسی تھی؟ جی، بہت اچھے سوال کی طرف آپ آئے ہو. کارکردگی میں نے آپ کو کافی ریپیٹ کی ہے اور میں دوبارہ کر لیتا ہوں. 2018 میں یہاں سے منتخب ہوا، 2015 میں بلدیاتی الیکشن میں یہاں سے منتخب ہوا اور بحیثیت وائس چیئرمین جب ہم نے کام شروع کیے تو یہاں ہمیں بہت پیچیدگیاں تھیں، یہاں ہمیں کام کا بہت بڑا بوجھ تھا ہمارے پہ. اس دوران تقریباً 20 سال پیپل پارٹی رہی یہاں اس علاقوں میں، تو انہوں نے بالکل کام نہیں کیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ لفظ بولے تھے کہ ہم اگر منول کور کھولتے تھے جس سے تو منول کور کا کھولنے کے لیے میں 3 فٹ ڈیپ جانا پڑتا تھا. ایک منول کور پہ پہلے ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے پبلک کو، یار کہ آپ اس کی کھدائی کرو تو ہم سویپر لے آئیں گے تاکہ ٹیم ضائع نہ ہو. تو یہ صورتحال تھی. یہاں مسجدوں کے سامنے بلاکوں پہ جو ہے نا لوگ نماز پڑھنے، ہمارے بزرگ ہمارے بھائی بلاک رکھ کے نا، اور باہر روڈوں پہ پانی ہوتا تھا. ہم جب یہاں آئے تو نالے تقریباً 7 چوک تھے یہاں پہ، تو ہم نے سب سے پہلا فوکس یہاں نالوں پہ رکھا. ہم نے نالوں کی ہم نے یہاں صفائی کروائی. اس کے بعد ہم گلیوں کی طرف بڑھے، ہم نے سیوریج پائپ ڈالے. تقریباً یہاں ایسی کوئی گلی نہیں ہے جس پہ میں نے گلشن سکندرآباد میں جس میں میں نے سیوریج پائپ کے نئے لینے نہیں ڈالی ہو، اور اس کے بعد میں نے وہاں CC نہیں کرائی ہو، اور اس کے بعد میں نے پیور بلاک نہیں لگایا ہو.
تو کام کے حوالے سے تو عوام انشاءاللہ اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو، اگر میں دوبارہ کھڑا ہوں عوام میں، تو ایک بار کھڑا ہونے کے بعد یا جو بھی کوئی امیدوار ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ہو، قومی کا ہو، سینٹ کا ہو، چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، اگر اس کی کارکردگی نہیں ہو تو ہماری عوام جو ہے نا یہ یک طرفہ اس کو مسترد کر دیتی ہے کہ یار اس نے پچھلے دور میں کیا کیا. تو یہ میرے لیے بھی فخر ہے، اور میرے لیے بہت باعث فخر ہے یہ بات کہ مجھے پارٹی نے بھی میرے پہ ٹرسٹ کیا، دوبارہ مجھے وائس چیئرمین کا سیٹ دیا، اور عوام شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ اوپن ہے، ہمارے علاوہ بھی آپ سروے کر سکتے ہیں کہ آپ سروے کریں گے تو آپ کو ہماری مقبولیت کا اور ہمارے کاموں کا جو ہے نا ایک اچھا رسپانس ملے گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا. بیسکلی حق نواز بھائی کے مطابق جو انہوں نے کام کیے وہ آپ کے سامنے، اور ان کے حساب سے ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، اسی سوال کو کنٹینیو رکھتے ہوئے عبداللہ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کارکردگی اتنی اچھی تھی تو آپ چیئرمینی کی سیٹ کیوں ہار گئے؟ میں نے تو آپ کو پہلے یہ دیا تھا کہ 2018 کے ضمنی الیکشن میں تمام پارٹیوں کا ایک احتیاط تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے 1710 ووٹ دیا، 8 پارٹیوں کا احتیاط. اگر آپ ادھر PLMN کے دیکھیں، ANP کے دیکھیں، مسلم لیگ نون کے دیکھیں، تقریباً تمام پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ کرتی تھی. اگر آپ تمام پارٹیوں کے 100 سے 150 ووٹ بھی ڈال دیں 8 پارٹیوں کے، کتنے ووٹ ہو جائیں؟ یہ تقریباً 1200 ووٹ کو ان کو ہر پارٹی کے نظریاتی ورکر تھے، وہ نظریاتی ووٹ ان کو ملے، جس کی وجہ سے ہم اپنی یہ سیٹ ہار گئے. اگر 1-1 مقابلہ ہوتا تو یہ رزلٹ آپ کو مختلف ملتا 2018 میں. اچھا، تو یعنی آپ کے حساب سے جو کام ہوا نا، کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کام کا فائدہ، اگر کام کا فائدہ نہیں نہ ہوتا تو 1100 ووٹ ہمیں کہاں سے ملتا؟ آپ ایک چھوٹی سی UC تھی عثمان غنی مسجد سے لے کے یہ تقریباً عمر فاروق روڈ، سالفورڈ روڈ اور اس کا اسپاٹ کالونی والا روڈ، ایک چھوٹی سی UC تھی. یہ سوال اس کا ایک چھوٹی سی UC تھی، اور اس میں 8 پارٹیوں کا احتیاط. 8 پارٹیوں کے احتیاط کے باوجود بھی انہوں نے اس میں تقریباً 371 جعلی ووٹ بھی کاسٹ کیے تھے، جس کے لیے باقاعدہ پریزائڈنگ افسر نے ہمیں کائنات اسکول میں لکھ کے دیے تھے کہ یہاں جعلی ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. ویڈیو رکھتے ہوئے حق نواز بھائی سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. تو حق نواز بھائی اس سوال کے بارے میں آپ کو کیا رائے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ جعلی ووٹ کاسٹ ہوئے تو اس پر آپ کو کوئی ایکشن کیوں ملا، یعنی کہ کوئی عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ جی، میں اس میں میرا بہت کھلا واضح بیان ہے. میں نے پہلے بھی یہ باتیں کہی ہیں، آج دوبارہ ریپیٹ بھی کر رہا ہوں. اس ٹائم جس طرح بھی عبداللہ نے بات کی تھی کہ ایک تو 8 پارٹیاں ہمارے خلاف اس ٹائم پہ اکٹھی ہوئی، اور برادریاں بھی، وہ 8 پارٹیوں میں ظاہر مختلف برادری کے لوگ بھی تھے، تو برادریاں بھی اس ٹائم جڑی ہمارے مخالف. صرف PTI الگ تھی، باقی میں آپ کو نام گنتے گیا ہوں، پیپل پارٹی تھی، نون لیگ تھی، ANP تھی، اپنے جمعیت علماء اسلام تھی، یہاں پر جماعت اسلامی کا ووٹ بھی ہے، وہ بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ برادریوں کا یہاں ہمارے سسٹم میں، اس UC میں نا برادری سسٹم بہت زیادہ ہے، تو برادری سسٹم بھی جو ہے نا وہ اس چین میں مل گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ مشینری ان کی تھی، صوبائی گورنمنٹ کی مشینری ان کی تھی. اور ضمنی الیکشن ہوتا ہے، ضمنی الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرف تھوڑا سا جو ہے نا جھکاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرف مشینری بھی ہوتی. ہم تو اس طرف گئے نہیں، جبکہ پریزائڈنگ افیسر نے خود لکھ کے دیا وہاں پہ ایک اسکول سے 15 جعلی ووٹ نکلے. پریزائڈنگ افیسر کا آج بھی شاید وہ ہمارے پاس تحریر آج بھی موجود ہو کہ ایک اسکول سے صرف 15 ووٹ نکلے 2 بوتھوں سے صرف. تو بھائی اور حق نواز بھائی دونوں سے جو بھی جواب دینا چاہیں کہ ہم نے ریسنٹلی جب آپ کا انٹرویو لے رہے تھے، اس سے پہلے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی کسی کمپین کے اندر ہمیں آپ کے MP صاحب نظر نہیں آئے، آپ کی کسی بینیفلکس کے اندر ہمیں ان کی تصویر نظر نہیں آئی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں اس کی طرف آؤں گا پہلے. جی رات کو ہمارا جلسہ ہوا، اس میں MP بالکل تھا، موجود تھا. اچھا، رات کو. اور ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں کہ ہماری کوئی ایسی مخالفت ہے. ہماری پارٹی کا اثاثہ ہے، ہمارے علاقے کا MPA ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کارکردگی کے لحاظ سے لوگوں کا گلہ شکوہ ہے ہمارے عوام کا، خاص کر اپنی UC کا، کیونکہ ہماری جو برادری سسٹم ہے نا اس میں ہم آتے ہیں کہ سیاست اور سیاسی باتیں اپنی جگہ،
لیکن یہاں جو برادری سسٹم پہ بات ہوتی ہے نا تو اس میں ہمارے عوام تو یہ سمجھتی ہیں یہ UC 45 کے کہ بھائی وہ ہمارا MPA تھا، اس کو بہت کچھ کرنا تھا، لیکن اس کی مجبوریاں شاید ہمیں نظر آ رہی ہے کہ صوبائی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی ہے تو پیپلز پارٹی سے ان کو فنڈ نہیں ملا، پیپل پارٹی دونوں سے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اپنے انٹرویو کے اختتام کی جانب جائیں گے. میرا آخری سوال یہ کہ آپ کے خیالات میں اور آپ کے نظریے میں کیا آپ کو کوئی آزاد امیدوار یا کوئی پارٹی ایسی ہے جو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور سوال اسی پہ ہم زیادہ فوکس بھی کریں گے اور اسی پہ زیادہ باتیں بھی کریں گے. اصل میں اس گراؤنڈ پہ کارکردگی کے لحاظ سے اترا ہوں. میں مطمئن ہوں کہ میں نے عوام کی خدمت کی ہے اور میں نے دن رات خدمت کی ہے. پچھلے بارشوں میں علاقے کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارا ایک پوائنٹ تھا 60 فٹ روڈ میں، یہ جو پچھلا روڈ ہے اس کا وہ بالکل اینڈ تھا ابن عباس مسجد والا، جہاں سے کہ آپ نے دیکھا کہ حق نواز بھائی نے بالکل کلیئر کر دیے ان تمام معاملات کو، کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پھر کوئی آزاد امیدوار پینل ہی کیوں نہ ہو، ان کو لگتا ہے یا ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ان کی کارکردگی تھی ان کے سامنے کسی کا کوئی آسرا نہیں بن سکتا، کوئی ان کے آگے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، باقی کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کے اختتام کی جانب جائیں گے. آج کے لیے اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.